سارے احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام مہمانان گرامی، شرکائے محفل، نعت خوانان ذی احترام، معززین، بانیان محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ مختصر اور پاکیزہ محفل ہمارے انتہائی عزیز محترم المقام جناب محمد منیر صاحب مرحوم و مغفور کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے 40واں کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ بس اس محفل میں یہی آپ لوگوں کی بارگاہوں میں اپنے معروضات پیش کروں گا کہ یہ 40ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں کرتے ہیں ہم ایصال ثواب۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور محفل میں محفل کی طرح بیٹھنا چاہیے، بے شک، کیونکہ ہر آن اور ہر لمحہ مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، مسائل عرض کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پڑھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب ہے، جو مانتے ہیں ثواب ہے تو بولیں ثواب ہے۔ ثواب ہے، نعت پڑھنا بھی ثواب، نعت سننا بھی ثواب، سبحان اللہ، بے شک، اور جو بندہ ثواب کو چھوڑ دے اور موت کی محفل میں میں اسے انسان کہہ سکتا ہوں؟ یہ لایانی مار رہے تھے اس محفل میں جتنے لوگوں نے نعتیں پڑھی ہیں، وہ نعتیں پڑھ رہے تھے، تم باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو کہ یار اگر موت کی محفل میں بھی ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے، اتنے مردہ ہو گئے کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے جب آپ مریں تو آپ کے جنازے پر لوگ دعائیں نہ پڑھیں، باتیں کریں۔ کیا لے کے دل میں آئے ہو؟ صرف نام لکھانے یا شکل دکھانے؟ منیر صاحب کے بیٹوں کو شکل دکھانے آئے ہو؟ اگر شکل دکھانے آئے ہو یہ بھی ثواب ہے، کیوں؟ اپنے دوستوں کی دل جوئی کرنا یہ بھی ثواب ہے، مگر یہ نیت کر کے ہم آتے کہ ہم ایک بھائی کی ایصال ثواب کی محفل میں جا رہے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب مل کر درخواست کریں گے کہ مولا اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو منور فرما۔ تو بھئی شکل تو ہم آپ کی دیکھ لیتے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو ثواب بھی ملتا اور جب آپ محفل سے جاتے تو بخشے ہوئے بھی جاتے۔ یار موت کی محفل میں اگر عبرت نہیں آتی تو کب آئے گی؟ ایمان سے بتاؤ، تم میں جس نے موت سے حفاظت کی چٹھی لے رکھی ہو وہ ذرا مجھے بتائے کہ میں نے نہیں مرنا۔ جن کے لیے ہم آئے ہیں، کل تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے نا، بے شک، ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ تعلق تھا، کیا ہمیں یہ عبرت حاصل نہیں ہوئی اللہ نے موت پیدا کیوں کی ہے؟
اس پہ غور کریں. موت رب نے پیدا کی ہے، پیدا، اور حیات بھی پیدا کی ہے. بے شک. قرآن میں ہے خالق الموت والحیات. اس ذات نے موت بھی پیدا کی ہے، حیات بھی پیدا کی ہے. بے شک. موت بھی مخلوق ہے، بے شک. حیات بھی مخلوق ہے. پہلے تو میں ان لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤں گا جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن سے میں نے عرض کر دیا موت بھی مخلوق بے شک. اور حیات بھی مخلوق، اور ہمارے آقا ہیں رحمت للعالمین. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. جب ان سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کی امت کتنی ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا کہ یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ میری امت ہے. سبحان اللہ. اب قرآن نے بتا دیا موت بھی مخلوق ہے، سبحان حیات بھی مخلوق ہے. واہ واہ واہ. سبحان تو موت بھی ہمارے آقا کی امتیہ ہے، حیات بھی امتیہ ہے. اللہ. بے شک. بے شک. اور تمام مخلوق کو وجود میرے آقا کے رحمت عالمینی کے لنگر سے ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، واہ واہ بے واہ واہ شک. واہ. بے شک. وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. بے شک. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. سرکار موت کے بھی نبی ہیں سبحان اللہ. اور حیات کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. موت کے بھی رسول، حیات کے بھی رسول. اب اگر کوئی قرآن و حدیث پہ غور نہ کرے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا بھائی. بے شک. امت نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج نہیں. بے شک. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ قبر میں جانے کے لیے موت کے محتاج ہیں اور نہ زندہ رہنے کے لیے اس حیات کے محتاج ہیں جس حیات کو رب نے پیدا کیا. بے شک. اب کوئی پوچھے کہ وہ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. لوگو میری ذات و صفات کی دلیل یہ میرا محبوب تشریف لا رہا ہے. سبحان اللہ. جب یہ میری صفات کی ذات کی دلیل ہے، مظہر ہے، تو جو میری حیات ہے اس حیات کی دلیل بھی مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا جس موت کو میں نے پیدا، جس حیات کو میں نے پیدا کیا ہے، میں اسی حیات سے زندہ ہوں؟ میں تو خالق ہوں، میں تو پیدا کرنے والا ہوں. بے شک. مجھے اس حیات کی ضرورت نہیں. میری حیات ازلی ہے، ابدی ہے. سبحان اللہ. اس کی دلیل مدینے کا تاجدار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان غور کیجئے، اللہ. سبحان اللہ. خدا کے لیے آپس میں باتیں کرنی چھوڑ دیں. میری غیرت کو نہ چیلنج کریں. میں یہاں لغویات بکنے نہیں آیا، قرآن و حدیث سنانے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر ہمارے دل قرآن و حدیث کو قبول نہیں کرتے تو جاؤ پھر مودی کے ساتھ مل جاؤ. بے شک. جناب میں آج یہ کر رہا ہوں، ہمارے آقا زندہ رہنے کے لیے مخلوق حیات کے محتاج نہیں. بے شک. بے شک. لوگوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی، قل انما انا بشر مثلکم، کہا جی یہ تو ہماری مثل بشر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رب نے شب معراج دکھا دیا، جبریل جاؤ میرے محبوب کے سینے اطہر کو چاک کرو. سبحان. سرکار خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، شک کا صدری من حاضے ہی الہ حاضے ہی، حلق سے لے کر ناف تک جبریل نے میرے سینے کو چیر دیا. میرے سینے کو شک کر دیا. شک کا صدری، سینے کو چیر دیا. بلا دمن ولا بجن، نہ خون نکلا نہ درد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوتی تو بتست من ذہب، جبریل کے پاس سونے کا تھال تھا. جیسا جبریل
سبحان تھال بھی تو ویسا ہی ہوگا. اللہ سبحان اللہ رکھ دیا تھال ایک طرف. فاستخرج قلبی، میرے قلب انور کو، میرے دل طاہر کو سبحان اللہ سینہ عطر سے نکالا، تھال میں رکھ دیا. اب دل جسم سے دور پڑا ہے، جسم دل سے دور. نہ دل کا تعلق جسم سے ہے، نہ جسم کا تعلق دل سے. مولا کریم یہ محبوب کے قلب انور کو نکلوا کر باہر کیوں رکھا؟ پر میں منہ کالا نہ کروں اس ملا کا جو میرے محبوب کو کہے ہماری مثل. پاگل، تیری زندگی کا انحصار تحرک کے قلب پر ہے. اگر تیرا دل تیرے سینے میں حرکت کر رہا ہے تو زندہ، حرکت قلب بند ہو جائے تو مر جاتا ہے. میرے محبوب کو دیکھ، دل اندر ہے تب بھی زندہ ہے. دل نکال کے رکھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہمارے آقا علیہ السلام نے رسالت کا اعلان فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس وقت سے جس بندے کو موت آئی وہ قبر میں گیا. قبر میں، ہر قبر میں ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. ہر قبر میں. قبر اس کی جنت کا باغ بنتی ہے جو محبوب کو پہچان لیتا ہے. بے شک بے شک. جو بے ایمان ہے، جو بے دین ہے، جو بد مذہب ہے، جو بد عقیدہ ہے، جو گستاخ ہے، جو کافر ہے، وہ پہچان نہیں سکتا. بے شک. ان سے پوچھتے ہیں فرشتے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ حدیث کے لفظ ہیں، فی ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے. سرکار جسم سمیت ہر قبر میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے. ہر قبر میں کروڑوں آدمی بیک وقت موت آئے اور ان کو مختلف ملکوں میں، علاقوں میں دفن کیا جائے. رب نے اپنے حبیب کو وہ کمال دیا ہے کہ ہر قبر میں جسم سمیت بیٹھے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ توجہ کیجئے. بے شک. اور پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ما کنت تقول، یہ کنت تقول ماضی استمراری ہے. اس مرد کے بارے تو کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا. یہ نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے نا. جب دنیا کی زندگی میں تھا کیا کہتا تھا؟ یہی کہ ان کی نعت پڑھی جائے تو ضروری نہیں ہے سننا. یہی کہ ان کی عظمت کی بات ہو تو ضروری نہیں ہے توجہ کرنا. حضرات محترم غور کیجئے، یہ موت کی محفل ہے. اگر اس میں بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا تو پتہ نہیں پھر کیسے نرم ہوتا. اس محفل میں اگر رقت قلبی طاری نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگی؟ قبر میں پوچھا جا رہا ہے، یہ تیرے قریب جو مرد جلوہ فرما ہیں ان کے بارے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. جو کافر ہیں، جو گستاخ ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، جن کے دلوں میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے، رسمی طور پر مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو میرے نبی کی اہل بیت کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، وہ نبی کو نہیں پہچان سکتے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے موت کے بعد، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ جواب دیتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. جس نے کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، رب نے حکم دیا فرشتوں دیکھ رہے ہو، لاؤ گرد اور مارو اس کمینے کو. قبر اس کی ہڈیاں توڑ. قبر کا ایک کنارہ دوسری طرف آتا ہے، دوسرا اس طرف آتا ہے. اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں. لیکن موت یہاں آئی، پھر موت نہیں آئے گی، سزا ملتی رہے گی. گستاخ کو، بے ادب کو، کافر کو
قیامت تک، قیامت کے بعد سزا ہی سزا ہے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر بحیثیت انسان نے کچھ اچھا کام کیا تھا تو دنیا میں میں نے ان کو بدلہ دے دیا، دولت دے دی، میں نے ان کو جو ہے جاگیر دے دی، جائیداد دے دی، بدلہ دے دیا۔ مرنے کے بعد لا خلاق لہم فی الآخرہ، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں سوائے عذاب کے۔ اور جو میرے نبی کے ماننے والے ہیں، نبی پاک کے دامن پاک سے وابستہ ہیں، سرکار کا نام سن کر قربان ہوتے ہیں، تو جناب جب ان سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ قبر میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ ھذا محمد رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ھذا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ایمان سے بتاؤ ہم بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بے شک مانتے ہیں، جو مانتے ہیں بولے، باقی بے شک، اگر کوئی نواب صاحب ہے تو نہ بولے، ہم تو درویشوں کے نوکر ہیں، ہم تو نبی کے غلاموں کے غلام ہیں بھائی۔ جو میرے نبی کے ذکر پر توجہ نہیں دیتا وہ ہم سے دور ہو جائے، ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم اس کے نوکر ہیں جو میرے نبی کا وفادار ہے۔ اللہ کی قسم وہ غریب ہے، وہ امیر ہے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جسے میرے نبی کی محبت نصیب نہیں۔ اربوں روپے اس کے پاس موجود ہوں، اگر محبت محبوب نصیب نہیں تو وہ غریب ترین ہے۔ اور جو گھر میں بے شک ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں اور محبوب کے عشق میں مبتلا ہے تو وہ امیر ترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امیر ترین۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ غریب ترین تھا وہ گورنر بے شک، تاثیر جس نے میرے آقا کے گستاخ کی امداد کی، اور کروڑوں سلام ممتاز حسین قادری تجھے جس نے ناموس رسالت پر قربانی دی۔ سبحان اللہ، آج تک بھی غازی علم الدین شہید کی قبر کو سلام کیا جا رہا ہے، یہ صدقہ اس کے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ کی قسم موت کی محفل ہے بھائی، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت میرے نبی کی محبت ہے۔ محبت محبوب کو دل میں بساؤ، پھر موت آئے گی نا تو پوچھو علامہ اقبال سے، فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گاید تبسم بر لب او، جو نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے جب اسے موت آتی ہے وہ مسکرا رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ متبسم ہوتا ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ اس سے پوچھو یار تو بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آج مسکراہٹ کیسی، آج خوشی کس بات کی؟ وہ زبان حال سے تمہیں جواب دے گا، کیونکہ وہ برزخ میں جا چکا ہے نا، اس کی حرکات ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے، کیونکہ برزخ پردے کو کہتے ہیں، ہے وہ زندہ۔ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، کہ جب گھر والے روتے ہیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا تکلیف کس بات کی۔ اور مر وہ گیا ہے جس کے دل میں مدینے والے کی محبت نہیں، بے شک، وہ چلتا پھرتا مردہ، وہ کھاتا پیتا مردہ، بے شک بے شک، وہ جناب مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ۔ زندہ وہ ہے جو نبی کے دامن سے لگا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، میت سن رہا ہے، سن۔ اور حدیث پاک میں جب اسے غسل دیتے ہو، اگر کوئی سخت ہاتھ لگا دے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم مجھے سخت ہاتھ لگا رہے ہو۔ غور کیجئے جناب بندہ، بھئی آج تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، مسکرا کیوں رہا ہے؟ سبحان اللہ، کہتے کیوں نہ مسکراؤں؟ مجھے جو بشارتیں ملی ہیں کہ آ قبر میں مدینے والے کا دیدار ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر میں آ مدینے والے کا دیدار،
دیدار مومن کے سوا کسی کو نہیں. ابو جہل کو دیدار ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا. بے شک بے شک. جسے دیدار ہوا وہ صدیق اکبر بن گیا, سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم بن گیا. سبحان اللہ. بے شک. اور کیونکہ میرے نبی کے چہرے کو جس نے محبت میں ڈوب کر دیکھا ایک مرتبہ, جہنم حرام. سبحان اللہ. لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی. حدیث ہے بخاری شریف کی, فرمایا اس کو جہنم چھو ہی نہیں سکتی بے شک. جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لے کر قبر میں جائے اور دیدار کر لے. تشریف تو ہر قبر میں لاتے ہیں, اللہ کی قسم. اب تفسیر کا وقت نہیں, ورنہ میں بتاتا. بے شک. تو جناب بندہ غور کیجئے, بھئی مسکراؤں نا, مجھے جو دیدار ہوگا. یہ تحفہ موت. میرے آقا نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا, تحفۃ المومن الموت. فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. مومن کے لیے موت تحفہ ہے. سبحان اللہ. تحفہ کیوں نہ ہو یار. موت ایک کو آئی, صحیح العقیدہ مومن مرد یا مومن عورت کو موت ایک کو آئی, بخشش سب کی ہو گئی. مومنوں کی بخشش ہو گئی, مومنات کی بخشش ہو گئی. گستاخوں کی بات نہیں ہے, بے شک. بے ادبوں اور کافروں کی, ان کے لیے تو ہے ہی نہیں نا کرم. بے شک. بے شک. موت ایک کو آئی. اب ملا جی ذرا کان کھول کے سن لو, موت ایک میرے محبوب کے غلام کو آئی, موت ایک میرے محبوب کی کنیز کو آئی, بخشش سب کی ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنازہ پڑھتے ہو نا بھائی, جنازہ بے شک. چلو آج میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں کہ جنازے کی دعا سنا دو. باپ جو کچھ چھوڑ جائے وارث اولاد, لیکن جنازے کی دعا یاد ہے. کیا فائدہ تیری اولاد ہونے کا. اولاد وہ وفادار ہے کہ جو ماں باپ کی موت کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. صدقہ جاریہ کون بنتا ہے؟ جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے صحیح عقیدے کو اپنا کر, ورنہ نمازیں بھی مردود ہیں. جناب بندہ مسجد گرا دی گئی مدینہ منورہ میں, اللہ نے قرآن میں اس مسجد کو مسجد درارن کہا کہ سخت نقصان دینے والی مسجد. یا اللہ کیا نقصان؟ فرمایا محبوب کا بغض سکھاتی ہے. جہاں میرے محبوب کے خلاف باتیں ہوں وہ مسجد گروانے پہ خوش ہوتا ہوں, جہاں میرے محبوب کی عزت کی باتیں ہوتی ہوں بنوانے پہ خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. حضرات محترم, موت ایک بندے کو آئی, ہم نے جنازہ پڑھا. جنازہ فرض کفایہ ہے فرض. بے شک. کفایہ کیوں ہے؟ اب لاہور میں ایک بندے کو موت آئی, امریکہ والے کیسے پڑھیں اس کا جنازہ؟ جی کراچی والے کیسے جنازہ پڑھیں؟ دور دراز شہروں والے کیسے جنازہ پڑھیں؟ فرض کفایہ ہے. چند مومن پڑھ لیں, پوری دنیا کے ایمان والوں کی طرف سے جنازہ ہو. اگر غائبانہ جنازہ بھی جائز ہوتا تو پھر رب نہ کہتا چلو ٹھیک ہے, ان نے تو وہاں میت سامنے رکھ کے پڑھ لیا, تم جہاں کھڑے ہو وہیں پڑھ لو جنازے. مگر نہیں, جنازہ وہی پڑھ سکتا ہے جو میت کے پاس کھڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غور کیجیے حضرات محترم, رب العالمین جل شانہ نے فرمایا محبوب آپ رات دن روتے ہیں امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. پیارے امت ہی تمہارا ہو, دعا تم سکھا دو, کرم کے دروازے میں کھول دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امت ہی ہو, بے شک. یہ نہیں کہ کوئی نبی کی اس دختر انور کے خلاف بھونک رہا ہو جس کے آنے پر میرا نبی کھڑا ہو جاتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جن کو سیدہ تو نساء الجنہ کا لقب دیا بے شک. کہ فاطمہ الزہرا
تم جنت کی کل بیویوں کی سردار ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غور کیجئے، بی بی پاک کیونکہ سرکار پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، بے شک کوئی بھی آپ کے پاس آئے سرکار نہیں کھڑے ہوتے، مگر سیدہ فاطمہ جب آتی سرکار سبحان کھڑے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن میں اگر 20 مرتبہ آتی تو سرکار 20 مرتبہ سبحان اللہ دکھاتے تھے کہ کون ہے یہ بی بی فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ میرے جسم کا حصہ۔ حضرات غور کیجئے، سبحان اللہ تو بہرحال فرمایا دعا تم سکھا دو، کرم میں فرماؤں گا۔ سبحان اللہ اب ہمارے آقا نے ہمیں دعا سکھائی جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں نا جنازے میں دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، پڑھتے ہیں نا یہ دعا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہم اے میرے اللہ، اغفر بخش تو، لحینا ہم میں سے، ہم جو تیرے نبی کے غلام ہیں، نبی کی کنیزیں ہیں، نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ان کا ذکر کرنے اور سننے والے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ہم جو تیرے نبی کی محبت میں گم ہیں، ہم میں سے جن کو جو زندہ ہیں ان کو بخش دے۔ پہلے یہ کہ لحینا، ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش دے، پھر وہ میتنا، اب میتوں کی بات بعد میں، کھڑے میت کے جنازے پہ ہیں۔ سرکار یہ تم آپ نے زندوں کی بخشش کو مقدم فرمایا، ہمارے اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلے تم اپنی بخشش لے لو، جب بخشے ہوئے دعا کرو گے نا مل کر، میت کا بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو جناب بندہ غور کیجیے، ہم دعا کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ اللہم اغفر لحی و میت و شاہد و غائب، حینا کل زندوں کے لیے نہیں، ہم میں سے جو ہم صحیح العقیدہ ہیں، جو ہم مومن ہیں، جو ہم ایمان والے ہیں، ہم میں سے جو زندہ ہیں چاہے مرد ہیں یا عورت، ان کو بخش۔ سبحان اللہ یہ دعا کس کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے؟ سبحان میت کے وسیلے۔ بے شک بے شک اس لیے قرآن نے فرمایا جنازہ نہ پڑھو۔ غور کرو، قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ فرمایا جنازہ نہ پڑھو، لا تصلی، جنازہ نہ پڑھو، اللہ اکبر علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، نہ جنازہ پڑھو اور نہ ان کی قبر پہ جاؤ۔ یا اللہ کیوں فرمایا میرے نبی کا گستاخ ہو، تم جنازہ پڑھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو گے، تم خود بھی کافر ہو جاؤ۔ میرے نبی کے گستاخ کا جنازہ نہ پڑھو، میرے نبی کے گستاخ کی مغفرت کی دعا نہ مانگو۔ جناب مرنے کے بعد جس ہستی نے کام آنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم آپ دنیا کو تو مد نظر رکھتے ہیں نا، یار چلو کوئی نہیں جی ٹھیک ہے، چاہے وہ جس مسلک کا تھا، جس مذہب کا تھا، جس عقیدے کا تھا اور وہ تعلق تھا، چلو چلتے ہیں دعا مانگ کے آتے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی مجبوری بھی ہو نا، دعا مانگنے جاؤ، ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے مانگو، یا اللہ مجھے بخش دے، کیا بات، یا اللہ مجھے بخش دے، سبحان اللہ یہ دعا مانگو۔ بے شک بے شک بد عقیدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا کفر ہے۔ بے شک بے شک غور کیجئے جناب، اب دعا کیسی ہے دیکھو، کہہ رہے ہیں نا اللہم اغفر لے حینا،
ہم میں سے جو زندہ ہے ان کو بخش، ومیتنا، اور جن کو موت آ گئی ان کو بخش۔ یا اللہ شاہدنا، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی بخش، وغائبنا، جو نہیں آ سکے ان کو بھی بخش۔ ہیں جی، سبحان اللہ، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انثانا، مردوں کو بھی بخش، عورتوں کو بھی بخش۔ نا ضرور آ رہا ہے، نا، یہ ضمیر جمع متکلم مال غیر کی ہے۔ ہم میں سے بخش دے، بخش دے، بخش۔ واہ موت تجھے کروڑوں سلام، سبحان اللہ، تو کیسی آئی ہمارے ایک بھائی کے پاس کہ ہم سب کو بخشوا گئی، ہماری بخشش ہو گئی۔ ہم جنازے پہ پہنچے تو بخشش ہو گئی، نہ پہنچے تب بھی بخشش ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کرم ہے مدینے والے آقا، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اللہ کی قسم۔ بے شک، انہی کے غلام بن کے رہو۔ انشاءاللہ، تکبر کرنے والے پہ لعنت برستی ہے، بے بے شک، شک، اور تواضع کرنے والے پہ رحمت برستی بے ہے۔ شک، سبحان اللہ، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو کہ ٹھیک ہے جی ابھی نعت پڑھی جا رہی ہے، ابھی تو تقریر ہو رہی ہے مولوی کی، ہیں جی، کیونکہ عبادت تو تب ہوگی نا جب پلیٹیں سامنے آئیں گی۔ حضرات محترم، ہم اپنے بھائی کی بخشش کی دعائیں مانگنے آئے بے شک، بے شک، اور موت کو یاد رکھ کے آؤ کہ میرے سر پہ بھی موت کھڑی ہے۔ مزہ یہ ہے کہ جب موت آئے نا، سرکار کی محبت کا صدقہ ہم مسکراتے جائیں، بے شک ہمارے عزیز روتے رہیں۔ اللہ، ایک کو موت آئی بخشش سب کی کرا دی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او والد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم۔ حدیث پڑھیے میں نے، بے شک، سبحان اللہ، فرمایا ہر صحیح العقیدہ میت قبر میں دفن ہونے کے بعد ینتظر دعوتن، ان دعا کی انتظار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا نہیں، آگے جن کے عزیز کو موت آئی ہے ان کے پاس ہے دعا کرو جی، دعا کرو جی، دعا کرو۔ یہ رسم و رواج نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں وہ دعا کی انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب تم دعا مانگتے ہو، فرمایا چاہے اولاد دعا مانگے، ماں باپ دعا مانگے یا احباب دعا مانگے، اللہ تمہاری دعاؤں کے بدلے اس بندے کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل کر۔ اب بتائیں، جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت بھی آئے گی؟ جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت نہیں آئے گی؟ بے شک، بے شک، جہاں کرم ہاتھ ہو گیا وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضرات محترم غور کیجئے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جناب بندہ دعائیں مانگتے ہیں ہم اکٹھے ہو کے، پھر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بس ایک بات عرض کر دوں ایصال ثواب کی، لوگ کہتے ہیں یہ کھانے کا بہانہ ہے۔ کھانا پکاؤ، میرے نبی پاک نے فرمایا، کیونکہ یہ خیرات جو ہے نا یہ آفات و بلیات کو رد کر دیتی ہے۔ بے شک، الصدقہ تو ترد البلا، جو خیرات کرتا ہے وہ سخی ہے، جو نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ نبی پاک میں سخی اللہ کا دوست ہے، بے شک، السخی حبیب اللہ ہے ولو کان فاسقا والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا۔ فرمایا چاہے نمازیں پڑھے کچھ کرے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو بخیل ہے۔ تو یہ خیرات کرنا سخیوں کا کام ہے یا بخیلوں کا کام ہے؟ ایک تو سخی بن گیا خیرات کرنے والا، دوسرا جن کے لیے خیرات کی ہے اس کی بلائیں رد ہو گئی، عذاب رد ہو گئے۔ جناب بندہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، کہ اگر اللہ ناراض بھی ہو نا
خیرات کر دو رب راضی ہو۔ اب حدیثیں پڑھیں بھی صحیح تو پتہ چلے نا۔ بے شک اور جب یہ ہم نے جو کچھ تلاوت کی ہے کریں گے اور جناب نعتیں پڑھی ہیں جو میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں، ان سب کے صدقے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو انہوں نے خیرات تیار کی، یہ سارے ہدیے ہیں۔ اللہ حکم دے گا فرشتے کو، فرشتے اس ہدیے کو اپنے نوری طبق میں لے لے، کیونکہ فرشتہ نوری ہے نا، ان کے برتن بھی نوری ہوتے ہیں، بے شک لے لے اس میں اور جا اس کی قبر پر جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ پھر حدیث پاک میں یقوم علی شفیر القبر، فرشتہ قبر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ آج ہمارے عزیز محمد منیر مرحوم کی قبر کے کنارے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا فرشتہ یا صاحب القبر العمیق ہذہ ہدیۃ اہداہا الیک اہلک فاقبلھا۔ فرشتہ وہاں کھڑا ہو کہے گا تیرے بیٹوں نے، تیرے بھائیوں نے، تیرے عزیز و اقارب نے، تیرے دوستوں نے یہ تیرے لیے خیرات کی ہے، یہ تیرے لیے نعت پڑھی ہے، یہ تیرے لیے واعظ تقریر کیا ہے، یہ تیرے لیے تلاوت کی ہے، یہ ہدیہ اللہ کے حکم سے میں تیرے پاس لایا ہوں، فاقبلھا، اس کو قبول کر۔ سبحان اللہ فرشتہ جب کہے گا نا قبول کر، تو قبر والے کا حال کیا ہوگا؟ سرکار ماتے ہیں فیفرح، وہ ایسا خوش ہوگا کہ اس عالم برزخ کے دوسروں کو بھی پتہ چلے گا یہ خوش ہوگا۔ سبحان اللہ تو بتاؤ اپنوں کو خوش کرنا چاہیے یا پریشان کرنا چاہیے؟ سرکار ماتے ہیں وَيَحْزَنُ، ایک بیٹھا ہے غمگین، بہت پریشان بیٹھا ہے، حدیث سنا رہا ہوں، بے شک بے شک یا اللہ یہ پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ فرمایا لا یہدا الیہ شیء، اس کے لیے کوئی خیرات نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں میرے پچھلوں نے سب کچھ ہڑپ کر لیا، کھا گئے، نامعقول بہانہ بنا گئے، کیوں کریں، کہاں لکھا ہے، وہ کتے سب کچھ چٹ کر گئے، اگر اللہ کے راستے میں میرے لیے خیرات کرتے آج میرے پاس بھی ہدیہ آتے، میں بھی خوش بیٹھا۔ میں نے آپ کو کہانیاں نہیں سنائی، میں نے آپ کو قصے نہیں سنائے، قرآن و حدیث سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جناب بندہ اب بس ایک بات، یہ 40ویں کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 40واں کرتے ہیں نا، سبحان اللہ کیونکہ انسان کے ساتھ 40 کے عدد کا بہت گہرا تعلق ہے، بے شک بے شک کیونکہ جب انسان نطفے کی صورت میں اپنی والدہ کے شکم میں آتا ہے 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد خون کی پھٹک بنتی ہے، 40 دن خون کی پھٹک رہتی ہے، پھر 40 دن کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس لوتھڑے پر نقش و نگار لگائے جاتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان پھر 40 دن کے بعد وہ عالم دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، پھر اماں کو بھی 40 دن گزارنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور فرمایا جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اور اگر عادت کو تبدیل کرنا ہو تو چلہ کاٹنا پڑتا ہے، چلہ بھی 40 دن کو کہتے ہیں۔ یہ کاملین اولیاء جو چلے کاٹتے تھے، کیا ہے؟ عادت کو تبدیل کرو۔ اگر کوئی بندہ بے نماز ہے اور چاہے کہ میں پکا نمازی بن جاؤں، 40 دن نماز مطلقاً نہ چھوڑے، 40 دن کے بعد چھوڑ ہی نہیں سکے گا، چھوڑ ہی نہیں سکے گا، سبحان اللہ پکا نمازی بن جائے گا۔ یہ تغیر اور تبدل 40 دن کے بعد، 40 دن کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، 40 سال خوش ہوتا رہا جسم، 40 سال کے بعد پھر اللہ نے روح پھونکی ان میں۔ تو 40 کا عدد یہ بندے کے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے۔ جب
کوئی بیٹی دلہن بن کر، حالانکہ اس کا دولہا اس سے محبت کرنے والا موجود، سسرالیوں کا گھر محبت کرنے والا موجود، اس کے لیے سیجیں بچھی ہوتی ہیں، کھانے عجیب ہوتے ہیں، پیار کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن دلہن کا دل وہاں نہیں لگ رہا ہوتا، اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر کی طرف۔ آہستہ آہستہ جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو پھر دلہن اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے۔ اس لیے جب بندہ قبر میں جاتا ہے سبحان اللہ، تو اس کی روح گھر کی طرف متوجہ رہتی ہے، بے شک، اور 40 دن گزرنے کے بعد جب اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ قبر کو اپنا گھر سمجھ کر مطمئن اور پرسکون ہو کر بیٹھا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ سب من گھڑت چیزیں نہیں ہیں، ملاؤں کی باتیں نہ سنا کرو، بے شک، درویشوں کی باتیں نہ من گھڑت بات نہیں کی۔ میں نے قرآن و حدیث کا دامن تھام کر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے، اور چونکہ ابھی تو میں تمہید میں ہوں، تقریر شروع نہیں کی، بے شک، بہرحال لیکن میں آپ کا احساس کرتے ہوئے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز محترم محمد منیر صاحب مرحوم و مغفور کو اپنی بخشش سے نوازے، اور ان کی کیونکہ وہ صحیح العقیدہ بندہ تھا، بے شک، بے شک، ہم گواہ ہیں، بے شک، بے شک، سرکار کی ناموس پہ قربان ہونے والا اور سخی آدمی۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔ پڑھو جی۔